پھر امیر قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین ایوبی کا خط بآواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے مالک حقیقی کی حمد و ثناء کے بعد اپنے خط کی ابتدا اس مشہور حدیث سے کی تھی۔ والی موصل کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرد مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ اتفاق سے میں آپ کا وہ خط پڑھ چکا ہوں جو آپ نے سلطان ملک صالح کو معاہدہ توڑ دینے کے لیے لکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی والی حلب کو یہ نوید بھی سنائی تھی کہ آپ صلیبی لشکر کے ساتھ مل کر مجھے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون باقی رہے گا اور کون مٹ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے فنا کر ڈالتا ہے۔ میں نے ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے آپ لوگوں کے سامنے گداگروں کے انداز میں اپنا دامن پھیلایا کہ اس میں زر و جواہر نہیں، خلوص، دیانت اور وفا کے وہ دینار و درہم ڈال دیں جس سے قومیں ترقی پاتی ہیں اور تہذیبیں سرخرو ہوتی ہیں، مگر صد حیف آپ حضرات نے میرے پھیلے ہوئے دامن کو ایک گداگر کا کشکول ہی سمجھا۔ اللہ اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ میری نیت اور ارادے سے بھی باخبر ہے۔ اب میں اس حقیقت سے باخبر ہو گیا ہوں اور مایوس بھی ہو گیا ہوں کہ آپ حضرات کے زنگ آلود دل و دماغ کو سیکل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں اس خط کے ذریعے ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے کوئی سوال نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کے سامنے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جلد از جلد ہمہ کا علاقہ خالی کر دیا جائے تاکہ میں اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے آگے قدم بڑھا سکوں۔ واضح رہے کہ اگر آپ نے اہل ایمان کے کشت و خون کے بغیر ہمہ کا قلعہ چھوڑ دیا تو مجھے بے حد مسرت ہوگی، اور اگر آپ نے یہی طے کر لیا ہے کہ زمین مسلمانوں کے خون سے تر ہو جائے تو پھر اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں شدید مجبوری کی حالت میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ اس خون کا بہہ جانا ہی بہتر ہے جو بہت دنوں سے ملت اسلامیہ کے جسم میں فساد پیدا کر رہا ہے۔ جیسے جیسے امیر قطب الدین بن حسان صلاح الدین کا خط پڑھتا جا رہا تھا، والی موصل سیف الدین کی حالت غضب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر جب امیر قطب الدین بن حسان آخری سطر پر پہنچا تو سیف الدین کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ چیخ کر امیر قطب الدین بن حسان سے مخاطب ہوا، قطب الدین ایک پاگل کی لکھی ہوئی تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ امیر قطب الدین نے مسکراتے ہوئے صلاح الدین کا خط سیف الدین کی طرف بڑھایا۔ یہ خط آپ کے نام ہے، آپ ہی اپنے دست مبارک سے اسے چاک کر دیں۔ یہ سن کر سیف الدین نے بڑے غرور و تکبر کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو غور سے دیکھا، پھر امیر قطب الدین بن حسان سے مخاطب ہو کر بولا، یہ ایک طاقتور حکمران کے ہاتھ ہیں، اپنے خاندانی غلام کی تحریر کو چھونا بھی ان کی توہین ہے۔ امیر قطب الدین بن حسان نے سیف الدین کو خوش کرنے کے لیے پرجوش لہجے میں کہا، اگر یہ بات ہے تو آپ کا خادم صرف تحریر ہی کے نہیں، صلاح الدین کے بھی ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنا کہہ کر امیر قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین ایوبی کے خط کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے، پھر ان ٹکڑوں کو مٹھی میں دبا کر اپنی نشست سے اٹھا اور سیف الدین کے قدموں میں ڈال دیے، پھر ایک زوردار کہکا لگاتے ہوئے بولا، یہ ایک غلام کا جھکا ہوا سر ہے جو اپنے آقا کے قدموں کو چھو رہا ہے۔ سیف الدین نے امیر قطب الدین بن حسان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، قطب الدین تم بہت ذہین انسان ہو۔ قاصد کو اس کے لائے ہوئے پیغام کا جواب مل گیا تھا۔ اس نے سیف الدین کو رخصتی سلام کیا اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ دوسرے ہی لمحے کمرے میں والی موصل سیف الدین کی پرجلال آواز گونجی، قطب الدین یہ ہماری روایات کے خلاف ہے کہ ہم قاصد کو تواضع کے بغیر جانے دیں۔ صلاح الدین ایوبی کا قاصد پلٹا اور اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تواضع تو آپ کر چکے ہیں، ابھی کہاں؟ سیف الدین نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر امیر قطب الدین بن حسان سے کہا، ذرا اس کو ہماری افواج قاہرہ کا نظارہ تو کراؤ۔ یہ سنتے ہی امیر قطب الدین بن حسان تیزی سے اٹھا اور صلاح الدین کے قاصد کو اپنے ساتھ لے کر کمرے سے نکل گیا۔ پھر امیر قطب الدین بن حسان نے اپنے ہرکاروں کے ذریعے موصل اور حلب کے سپاہیوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ اتنی دیر امیر قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین کے قاصد کو اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا اور اسے پرتکلف کھانا کھلایا۔ پھر جب سیف الدین کی ساری فوج میدان میں جمع ہو گئی تو امیر قطب الدین بن حسان صلاح الدین ایوبی کے قاصد کو لے کر اپنے مکان سے نکلا۔ کچھ دیر دونوں گھوڑے میدان کے قریب پہنچ گئے جہاں حد نظر تک سیف الدین کے سپاہیوں کے سر نظر آ رہے تھے۔ امیر قطب الدین بن حسان نے بڑے متکبرانہ انداز میں اپنی شمشیر بے نیام کی اور پھر تلوار سے میدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم ہمارے جان بازوں کا جم غفیر دیکھ رہے ہو؟ امیر قطب الدین بن حسان کا خیال تھا کہ صلاح الدین کا قاصد یہ منظر دیکھ کر گھبرا جائے گا یا اس کے چہرے سے سراسیمگی کے آثار نمایاں ہو جائیں گے، مگر اس شخص نے بے نیازانہ انداز میں کہا، میدان
मैदान जंग में फ़ौज ही होती है। ये कोई अजीब मंजर तो नहीं जिसे आपके अमीर सैफुद्दीन मुझे बतौर ख़ास दिखाना चाहते थे। सलाहुद्दीन के कासिद की इस बेनियाजी पर अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन जल उठा। अमीर मोहतरम सैफुद्दीन ये चाहते हैं कि तू हमारे जानबाजों का शुमार कर ले और सलाहुद्दीन को जाकर बता दे कि उसके वापस जाने ही में आफियत है। मैं आपका पैगाम भी अपने अमीर तक पहुंचा दूंगा। कासिद के सुकून और इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया था। इसका ये तर्ज अमल देखकर अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन मज़ीद गज़बनाक हो गया। क्या तेरे अमीर के मुट्ठी भर सिपाही इस लश्कर जर्रार का मुकाबला कर सकते हैं? अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन के गुस्से का मुजाहरा देखकर कासिद पहली बार मुस्कुराया। अमीर मोहतरम हमें सुल्तान आदिल के ज़माने के वाक़यात सुनाते थे। कासिद के लहजे से गैर मामूली सुकून झलक रहा था। अमीर मोहतरम का कहना है कि सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के चंद हज़ार सिपाहियों ने दूसरी सलीबी जंग में कई लाख ईसाइयों को शिकस्त फाश दी थी। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन कासिद के इस तंज़ को बर्दाश्त न कर सका। उसने बड़े शाइस्ता अंदाज में सैफुद्दीन की अफवाज काहिरा का मजाक उड़ाया था। बदवक्त वो सुल्तान आदिल थे। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा, इनकी शुजाअत और इस्तकामत का मुकाबला एक गुलामजादे से कर रहा है। कासिद अहानी आसाब का मालिक था और सफ़ीर को ऐसा ही होना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग जिसे बार बार गुलाम कहकर अपनी आतिश हसद को ठंडा करना चाहते हो, वो गुलाम भी तो सुल्तान आदिल का तरबियत ही याफ्ता है। इसमें अपने आका की कुछ सिफ़ात तो आएंगी। कासिद के इस जवाब के बाद अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन एक लम्हे के लिए भी न ठहर सका और वो सलाहुद्दीन के लिए इंतहाई गैर मुहज़्ज़बाना अल्फाज इस्तेमाल करते हुए चला गया। कासिद कुछ देर तक अमीर कुतुबुद्दीन के घोड़े को जाते हुए देखता रहा। फिर उसने मैदान पर नज़र डाली जहां सैफुद्दीन के बकौल इसकी अफवाज काहिरा जमा थी। बेशक जंग के मादी नुक्ता नज़र से सलाहुद्दीन अयूबी और सैफुद्दीन के लश्करों में कोई मुकाबला और कोई तवाज़ुन नहीं था, मगर फ़तह शिकस्त का मामला ही कुछ और है। सलाहुद्दीन के कासिद ने मैदान पर आखिरी नज़र डाली और कुरान हकीम की आयत पढ़ता हुआ अपने लश्कर की तरफ चला गया। अल्लाह का हुक्म हर चीज़ पर गालिब है।